من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. معزز سامعین، ابھی آپ نے یہ سورہ نور کی 2 آیتیں سماعت فرمائیں. اس طرح سے پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. یہ تو صرف 2 آیتیں ہیں. اس طرح سے پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. اب سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عربی زبان میں قرآن ہے اور ہمیں عربی زبان نہیں آتی. زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، نہیں جانتے ہم. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اتباع نہ کرو. اتباع نہ کرو مطلب اس کے راستے پر نہ چلو، اس کا کہا نہ مانو. جو چیزیں وہ اپنے موافقین کے لیے عام کر رہا ہے، جو چیزیں وہ آپ کو راہ راست سے دور کرنے کے لیے پیدا کر رہا ہے، آپ ان راستوں پر مت چلو. یوں تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. کون سا راستہ؟ وہ راستہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے اور سلف صالحین چلے. سلف وہ نہیں جسے آج کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں. اب سلف کا بھی لفظ ہم نے بولنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ سلف بولو تو پھر سلف کی تشریح بھی کرو. یہ تو سب کے سلف ہیں. کسی کے سلف دلی میں، کسی کے سلف اجمیر میں، اور کسی کے سلف پارلیمنٹ میں. سب کے اپنے اپنے سلف ہیں. لیکن ہمارے سلف کون؟ سفیان ثوری کو جانتے ہیں؟ نہیں سنا ہوگا نام. نعیم بن حماد کو جانتے ہیں؟ نہیں سنا ہوگا نام. اور بھی سعید بن مسیب کو جانتے ہیں؟ نہیں سنا ہوگا نام. اس طرح سے یہ جو نام جو خیر القرون میں ہے یا خیر القرون سے قریب میں ہے. کہاں آپ بات کرتے ہو 1 صدی 2 صدی ہجری 7ویں اپنے سے 7ویں صدی ہجری کی. اس وقت جو لوگ آئے ان کو سلف مان لیا. حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز یا جو باتیں استدلال کے ساتھ ہم سلف صالحین کے حوالے سے
किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में आपके सामने पेश कर रहे हैं। कम अज कम अगर आपको उस बात को क्रॉस करना है तो उन जैसे लोगों को लेकर आओ आप। ये क्या मसला है कि आप सही कुफ्र करो और कोई ये ना कहे कि तुम कुफ्र कर रहे, तुम सुनना चाहते हो कि तौहीद परस्त है साहब, तौहीद पर कायम दायम है। क्यों? तो उलमाए किराम ने ऐसा किया, उलमाए किराम का यह अमल था। तो हमारे और आपके लिए उलमाए किराम दलील है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, कुरान पाक, यह सारी चीजें हमारे लिए दलील हैं। आप एक इंसान को और आज के इंसान को सदी, 2 सदी, 3 सदी पहले, 4 सदी, 5 सदी, 6 सदी पहले तब के इंसान को आप देखोगे तो उसमें फर्क मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल 300 सदी हिजरी या 400, 500, 600 के बाद में भी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं बयान फरमाया कि यह खैरुल कुरून है। आपने क्या फरमाया? खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, कि बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, फिर उसके बाद वालों का जमाना, फिर उसके बाद वालों का जमाना। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वमन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़। आप इसके बाद के जमाने में अगर जाओगे तो आप यरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत से इख्तिलाफात देखोगे। ऐसी सूरत में अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत पर तुम अमल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? समझौता करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? जान को मुकद्दम रखना या इस्लाम को मुकद्दम रखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान की परवाह नहीं की, इस्लाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दम रखा। और हमारा और आपका मामला या आज के जदीद जो उलमा है उनका मामला, उनका मामला यह है कि वो सदी, 2 सदी, 3 सदी पहले के लोगों को दलील बनाकर ले आते हैं और कहते हैं कि भाई सलफ सालिहीन का इस पर अमल है। इजमा का अगर नाम ले लो तो किसका इजमा? किसका इजमा? इजमा कौन करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मेरी उम्मत ला यजमाउ अला खतईन, गलती पर कभी इकट्ठा नहीं हो सकती। तो किसका इजमा? जो आज के उलमा हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जिनके अंदर तागूत परस्ती भी पाई जाती है, जो कुरान की तावीलें भी पेश करते हैं, जो दीन का कम अपने पेट का ख्याल ज्यादा रखते हैं, ऐसे लोगों का इजमा, ऐसे लोगों का इजमा जो जब चाहे माइक के सामने आकर जैसा भी बयान देना चाहे दे दें, ऐसे लोगों का इजमा। उन लोगों का इजमा जो दीन को मुकद्दम ना रखकर हमारे अपनी जान को मुकद्दम रखते हैं। अरे मियां ऐसा थोड़ा धीरे बोलो, ऐसा मत बोलो, आप ये इस्लाम की बात कहां कर रहे हो? आप 14वीं सदी में इस्लाम की बात कहां कर रहे हो आप? अच्छा, आप फंडामेंटलिस्ट हो, दकियानूस हो आप। फिर वही पुरानी बातें मियां पर्दे की, पर्दा लेकर बैठ गए आप। फिर वही पुरानी बातें सिस्टम की कि आप कुरान का सिस्टम लेकर बैठ गए। ये तो 1400 साल पहले के लिए नाजिल हुआ था मौलाना। आज के लिए जमहूरियत है, सेकुलर डेमोक्रेसी, लेटेस्ट दिन, सिक्का वही जो चले, खोटे सिक्के की कोई अहमियत नहीं। क्या वजह थी कि अपने सिक्के को मनवाने के लिए आज अंग्रेज ने आपको इस कदम पर लाकर खड़ा कर दिया कि गली गली पर, मोहल्ले मोहल्ले में आपको इंग्लिश कॉन्वेंट मिलेंगे। बच्चा जितना ज्यादा अंग्रेजी से मानूस नजर आता है उतना ज्यादा अरबी से नहीं। क्यों नहीं? और फिर सवालात पैदा होते हैं कि वो मौलाना साहब ऐसा, वो मौलाना साहब वैसा, वो फलाने साहब ऐसा, वो अमके साहब ऐसा। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजों की इजाजत दी? क्या कुरान के आ जाने के बाद
آپ کے پاس کوئی دوسری ایسی چیز موجود ہے؟ دنیا میں کوئی کتاب قرآن سے زیادہ افضل ہے؟ دنیا میں کوئی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ہے؟ نہیں. جب نہیں افضل نہیں ہے تو ان کی سیرت کو تم کیوں نہیں دیکھتی؟ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ نظام طاغوت سے کلی طور پر انکار کیوں نہیں کرتی؟ ہم بھی یہاں پر موجود ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ نہ جانے سگی میں یا یہ کہہ لیجئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ حمایت اور تائید ہو جاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ چیزیں کرنی پڑتی، تو کیا ان کو لے کر آپ پورا شک کرنے لگو گے؟ اس کا کفارہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، واحد کفارہ، کہ آپ مسلسل سے نکلنے کی کوشش کرتے رہیں، کھل کر اس کا انکار کریں، بولے کہ یہ نظام طاغوت ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتی، ہم اس کی نوکری نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس میں ہم خود جواب دیں۔ آپ یہاں پر میرے سامنے بیٹھ کر یا کسی اور عالم کے سامنے بیٹھ کر آپ تعویلیں تو پیش کر سکتے ہو کہ وہ محترم بات اصل میں ایسی ہے، ہاں ٹھیک ہے، میں بھی سمجھ جاؤں گا اور آدمی بھی سمجھ جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم میں سے بہت سے چرب زبان ایسے ہیں جو اپنی بات کو مقدم رکھ دیتے ہیں اور وہ حق پر نہیں ہوتے، میں ان کی زبان کو دیکھ کر یا ان کی بات کو دیکھ کر ان کے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا کہ بھائی تم صحیح تم غلط، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں فائنل فیصلہ ہوگا۔ چاہتا کیا ہے آدمی؟ شریعت کو چاہنا چاہیے، طبیعت کو چاہتا ہے، نفس کو چاہتا ہے۔ ارایت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیوں؟ کلمہ پڑھا کیوں آپ نے؟ کلمے کی ابتدائی لا سے، لا الہ الا اللہ، لا کے بعد میں الہ، کلمہ پڑھا کیوں آپ نے؟ اگر آپ پوری طرح سے دین اسلام کو سمجھے نہیں تو آپ کا کلمہ کس کام کا؟ بھائی آپ نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکات دیتے رہو، سارے کام آپ کرو، لیکن آپ نے لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ان کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو نہیں گزاری، آپ نے پہلا ہی جو لفظ ہے اسی پر عمل نہیں کیا، پہلے انکار پھر بعد میں اقرار۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار پھر اللہ رب العالمین پر ایمان۔ تو یہ ساری چیزیں اب یہاں پر اللہ رب العالمین کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، وہ ایک نقش ایک قدم بناتا ہے، اور آپ یعنی نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ وہ پہلے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ جو تمہارے کے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں تم ان کی سنت کو اپناؤ گے، ان کی سنت پر تم عمل کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور آپ جس راستے پر آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ سنت اور۔ ایک سچا مومن، ایک سچا مسلم کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسافہ کرے اور دوسرے ہاتھ سے کافر سے بھی؟ تو پھر کیا مطلب ہوگا اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا؟ ایک طرف دوستی اللہ سے بھی اور دوسری طرف سپورٹ بھی کر رہا ہے وہ غیر اللہ، حزب الشیطان کی پارٹی کا، غیر اللہ کی پارٹی کا، اور دعویٰ کر رہا ہے حزب اللہ میں ہونے کا۔ تو دعوے تو بہت ہوتے ہیں، صرف تقریروں کی حد تک بات نہیں بنے گی۔ ہم ذمہ داری کے مقام پر ہی جنہوں نے سمجھ لیا ہے اور خوش نصیب ہیں کہ ایسی باتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ صرف سن لینا اور عمل کر لینا بھی کافی نہیں، ہمیں اور آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، کیونکہ ہر ایک آدمی ذمہ داری کے مقام پر ہی جس نے بھی سمجھ لیا، میں نے سمجھا میں، آپ نے سمجھ لیا آپ، تبھی تو ہمارا شمار
खैर उम्मत में होगा, तभी तो हमारा शुमार उम्मत वसत में होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके मुतालिक बयान फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। लोगों पर हम गवाह हैं और हमारे मौलवी गवाही दिलवा रहे हैं कि भाई प्रधान के इलेक्शन में ये ईमानदारी से काम करेगा। मौलवी ये गवाही दिलवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अमानतदारी और दयानतदारी के साथ आपको वोट देना होगा। आज का लेटेस्ट शिर्क ये वोट है। जिसने वोट दिया वो दायरे इस्लाम से खारिज। क्यों? कि उसने अल्लाह की हाकिमियत में गैरुल्लाह को शरीक कर लिया। आप अगर ये चीज लोगों के सामने बयान कर रहे हो, लोगों के दिमाग से नीचे नहीं आ रही, हलक से नीचे नहीं। अरे हलक में तो आपका मसलक बैठा हुआ है, सुन्नियत, वहाबियत, बरेलवियत, ये हलक में बैठा हुआ है। कुरान इसके नीचे कैसे गुजरेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि ला युजाविज़ु तराक़ीहिम, उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। क्यों? कि हलक में तो कुछ और चीज बैठी हुई है, दिमाग में तो कुछ और सवार है। चश्मा जैसा लगाया है वैसी ही सारी चीजें उसको नजर आ रही हैं। जिस मसलक का चश्मा लगाया, दीन को उस मसलक के हिसाब से देख रहा है वो। और इस्लाम आपको न्यूट्रल करना चाहता है कि आप न्यूट्रल हो जाओ। आप अगर न्यूट्रल हो गए और शरह सद्र के साथ आपने कुरान पाक को पढ़ा, उसको समझने की कोशिश की, और समझा आपने, उस पर अमल किया, राह आपके लिए हमवार होंगी आगे इंशाअल्लाह। लेकिन नहीं, मैं बयान कर रहा था कि देखो आप कि हिंदुस्तान में तो अंग्रेजी नहीं पाई जाती थी ना, पाकिस्तान में अंग्रेजी नहीं पाई जाती थी ना, अरब में अरबी पाई जाती थी ना। लेकिन अरब का कौन सा एक ऐसा फर्द है जो इंग्लिश ना जानता हो? क्यों? प्री प्लान योजनाबद्ध तरीके से। भाई ऐसी कोशिश मुसलमानों ने क्यों ना की कि आदमी मजबूर हो जाता, जैसा आज इंग्लिश सीखने के लिए मजबूर है वैसा अरबी सीखने के लिए मजबूर होता हो। अब जब वो कुरान पढ़ रहा होता तो अरबी जबान में, और एक एक आयत को समझ रहा होता, एक एक आयत को उसके मुताबिक अमल कर रहा होता। नहीं मौलाना साहब आप ऐसा मत बोलो, अरबी की तरफ राग़िब मत कराओ, थोड़ा असरी तालीम की तरफ, थोड़ा असरी सिलेबस की तरफ। लैंग्वेज की हैसियत से आपको सारी जबानें आनी चाहिए, सारी जबानें आनी चाहिए। लेकिन आप मुसलमान हैं तो कुरान की जबान आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि सारा मुफीद लिटरेचर आपको अरबी में मिलेगा, इंग्लिश में नहीं। सारा का सारा जो कुरान मौजूद है वो अरबी में, उर्दू में या अंग्रेजी में नहीं। आदि से पाक जो मज़कूर है वो अरबी में, उर्दू या अंग्रेजी में नहीं। तो मैं किस चीज की तरफ आपको बुलाऊं? आपकी बुनियाद किसी भी चीज को, कोई भी अगर आपको इमारत बनाना है तो पहले आप उसकी बुनियाद को मजबूत करते हैं। बुनियाद जब आपकी मजबूत होती है तो फिर इमारत भी बनती है, क्लॉक टावर, और फिर वो अबू धाबी में और कहां कहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। हाँ, लेकिन उसमें बराबर ख्याल रखते हैं वो बुनियाद का, कि बुनियाद ऐसी होनी चाहिए कि ये इमारत जो जा रही है 124 25 कितने मंजिला जो जा रही है वो नीचे ना आए, गिरे ना, उसके लिए बुनियाद मजबूत। लेकिन इस्लाम ने दीन पर कायम रहने के लिए जो बुनियाद बताई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान फरमा रहे हैं कि जजीरा अरब से यहूदियों को बाहर निकालो। गालिबन मुस्लिम शरीफ की हदीस कि अखरुजुल यहूद मिन जजीरतिल अरब, जजीरा अरब से निकाल कर बाहर करो, तुम दोस्ती यारी करो उनसे, तुम उनसे दोस्ती यारी करो। फिर तौहीद परस्त जो आलिम अपनी जबान से हक बात अदा करे उसको तुम जेल में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो, फिर तुम तौहीद परस्त। और एक आलिम को आप एक रुका, एक बिताका लिख करके दे दो कि भाई आपको जो कुछ इसमें लिखा है वही पढ़ना है, और वो बेचारा पढ़ रहा है, फिर हरम शरीफ का इमाम है, फिर मस्जिद नबवी का इमाम है। वो कर क्या रहा है? जो उसको रुका मिल रहा है, जो उसको पर्चा मिल रहा है, उसके मुताबिक आपको गाइड कर रहा है वो। अब आदमी दीन सीखे तो कहां से सीखे? अवाम दीन समझे तो कहां से समझे? जब मेंबरे रसूल ही महफूज नहीं रहे, कुरान का नाम लेकर लोग तावीलें करने लगे,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि हलाक उम्मती फिल किताबी वल लबन, कि मेरी उम्मत की हलाकत किताब और दूध में है। साहबा इकराम ने पूछा मल किताब वल लबन या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब और दूध से मुराद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया यतअल्लमून अल कुरआन फयतअव्वलूनहु, क्या कुरान की तालीम तो हासिल करेंगे लेकिन तावीलें पेश करेंगे। तावीलें पेश हो रही है, ला तश्तरू भी आयाती समन कलीला, के चंद टुकड़ों के एवज मेरी आयात को ना बेचो। मौलवी खड़ा होता है और कहता है कि कम कीमत में नहीं ज्यादा कीमत में बेच सकते। क्या मजाक चल रहा है? वही आलिम आपको नमाज में पढ़ा रहा है कि गैर मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालिमीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन के रास्ते पर चलने से बचा। लेकिन जब आप बाहर निकल रहे हो या उसी मस्जिद में बाद में बैठ करके बता रहा है कि फलानी पार्टी को वोट देना है, उसने ये नहीं बताया कि ये निजाम जमहूरियत जो बनाया हुआ है एक यहूदी का है। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अभी नमाज पढ़कर ये दुआ मांगी है कि अल्लाह इनके रास्ते पर हमको चलने से बचा, और फिर इसी को जाकर हम वोट दे रहे हैं। तो नहीं, ये चीजें बिल्कुल नहीं बयान की जाएंगी, बिल्कुल नहीं बताई जाएंगी। और अगर जिस दिन बता दी गई तो वो आदमी, वही आदमी ये बातें पेश कर सकता है जो आजाद हो, किसी का मोहताज ना हो, खुद कमाता हो और खुद खाता हो, अल्लाह के वास्ते खर्च करने की सलाहियत रखता हो, चंदा करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद ना हो। चंदे के लिए आप पहुंचाएंगे तो साहब 1 रुपये चंदा ना कर सके अपन, क्योंकि नहीं आता। अरे साहब एक मर्तबा उधारी वालों से भी कि 1 मर्तबा 2 मर्तबा बोलो, तीसरे मर्तबा जब नहीं देता, अरे छोड़ हश्र में देना। जो अपना पैसा नहीं मांग सकता वो चंदा क्या मांगेगा? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा चंदा करवाने के लिए साहबा इकराम को नहीं भेजा। अब यहां पर यह हो गया कि यहूदी ने बड़े गुल खिलाए। मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं कि अमेरिका में देही इलाके में एक ऐसा मदरसा है कि जहां पर बच्चों को तैयार किया जाता है, और क्रीम माल, जो सबसे ज्यादा ज़हीन बच्चे उनका दाखिला उस स्कूल में होता है। और हर साल कम से कम 8-10 बच्चे पागल होते हैं। इतना प्रेशर खोपड़ी पर पड़ता है, दिमाग में इतना प्रेशर कि हर साल 8-10 बच्चे पागल होते हैं। अब जब वहां से निकलकर एक मुसलमान बनकर वो निकलेगा, और आप तो बड़े खुश कि मौलवी साहब के सामने ये खड़ा हो गया, साहब माइक के सामने मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, बोलो अशहदु, बोलेगा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु, पूरा कलिमा पढ़ाएंगे जनाब, और फिर सब तालियां बजाएंगे। क्या ये वही ईमान है जो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का की वादियों में लाया था कि एक मर्तबा सुनने के बाद में वो खामोश बैठे नहीं रहे? और मुसलमान का हाल ये कि कलिमा पढ़ लिया लेकिन वो कलिमे के तकाज़े से वाकिफ नहीं, कलिमे की बुनियादी क्या है वो नहीं जानता, कलिमा किस चीज का तकाजा करता है वो नहीं जानता, ला से किस चीज का इनकार है वो नहीं जानता, कुरान में कुफ्र में तागूत जो कहा गया उसके बारे में वो नहीं जानता। हाँ, सिर्फ इतना जानता है जो मेंबर रसूल से, वो कौन सा आदमी? जो आदमी उन लोगों का शिकार हो गया जो अमेरिका से निकले हुए थे मौलवी, उन्होंने आकर हर जगह अपना शिकार किया और मसलक परस्त लोगों को बिठा दिया, मेंबर पर लाकर मदारिस खुलवाए, मसाजिदें खुलवाई, बड़ी बड़ी मसाजिदें, ज्यादा से ज्यादा मसाजिदें आपको देखने को मिलेंगी। आप अगर सर्च मारोगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मसाजिद कहां पाई जाएंगी? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मसाजिद कहां? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मसाजिद, कुफरिस्तान में सबसे ज्यादा मसाजिद। मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। आपका नबी नमाज पढ़े तो उसकी पीठ में ऊंट की ओझली डाल दी जाए, ये तारीख। आप नमाज पढ़ो, पानी कम पड़ जाए तो नगर पालिका से टैंकर आ जाए। कैसी दोस्ती यारी, कैसी दोस्ती यारी, कौन सा ईमान, कौन सी तौहीद, कौन सा अल्लाह पर भरोसा?
یا کیسی تقویت یا کیسا مضبوط آپ کا ایمان ہے کہ ایک طرف آپ کا نبی اگر نماز پڑھے تو وہ پریشان کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کی برابر سہایتا کی جا رہی ہے۔ آپ کو اگر آپ کے پاس میں جانماز نہیں ہے تو کوئی بھی اگر گزر رہا ہے تو وہ آپ کو اپنا گمچھا دے دے گا ریلوے اسٹیشن میں کہ لیجئے صاحب بچھائیے، اس کو بچھائیے کہ قبلہ اس طرف ہے، وہ بھی بتائے گا آپ کو، اور وضو کے لیے پانی بھی لا کر کے دے گا، اور کھڑے ہو کر کے آپ کی رکشا بھی کرے گا وہ باقاعدہ۔ آپ نماز پڑھو نماز پڑھو، اس سے آپ کو کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں روکا، آپ نماز پڑھتے رہو بس۔ ہاں لیکن ایسا ہی کرتے رہنا کہ نماز پڑھو اور جا کر کے پھر پولنگ بوتھ میں جانا اور ووٹ دے دینا۔ ادھر نماز پڑھ کے آؤ، ادھر پولنگ بوتھ میں جاؤ اور اب جا کر کے ووٹ دے دو۔ یہ کام آپ کرتے رہو، زندگی بھر کرتے رہو، ایک دن مر جانا، جب قبر میں سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا تھا تو جواب میں تمہاری زبان سے نکلے گا دینیت ڈیموکراطیہ، دینی الاسلام نہیں، تمہارا پریکٹیکل کچھ اور تھا، تمہارا پریکٹیکل ڈیموکریسی پر تھا، ڈیموکریسی کی تائید کرتے تھے، اس کا سپورٹ کرتے تھے، اس کے مطابق تم اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ تصور کیسے کر سکتے ہو کہ تمہاری زبان سے کتنا ہی رٹ لو دینی الاسلام نہیں نکلے گا بلکہ دینی ڈیموکراطیہ نکلے گا؟ کیوں کہ تمہارا عمل وہی تھا۔ دلیل مولانا صاحب وہ نکلے گا کیوں؟ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہاری زبانوں پر تالے لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے پیر اور تمہارا دل خود گواہی دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ گویا اب تمہاری زبان جو اس وقت دنیا میں تمہارے کنٹرول میں، کل تمہارے عمل کے کنٹرول میں ہوگی۔ اب تمہارا جیسا عمل ہوگا ویسا جواب نکلے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے شیطان کے راستے، اور سب سے بڑا راستہ دنیا میں بھی سب سے بڑا کفر جو رائج ہے، جو میں نے ذکر کیا اس سے پہلے، ایک سرمایہ داری نظام اور دوسرا نظام جمہوریت، یہ اتنے بڑے کفر ہیں، اتنے بڑے کفر ہیں کہ جن کو آسانی سے آدمی نے تسلیم کر لیا ہے، آسانی سے آدمی نے مان لیا ہے، اور ان کفروں کو وہ کفر نہیں سمجھتا۔ ان کے اوپر اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو مولوی ہی آ کر کے، وہ کون سا مولوی جو وہ امریکہ کے مدرسے سے فارغ ہے، وہ آ کر کے بتائے گا کہ یہ کفر صریح کفر نہیں، یہ کفر دونہ کفر ہے۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا۔ مولانا صاحب آپ کو حدیث نہیں معلوم یہ والی؟ وہ ابن عباس کا یہ قول نہیں معلوم؟ یا آپ نے یہ چیز نہیں پڑھی؟ ہاں صاحب آپ نے نئی چیز بتائی صاحب۔ مولانا صاحب آپ جس انداز میں سمجھاتے ہیں نا وہ انداز صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ہاں صاحب ہم گھاس چھیلتے رہے 12-13 سال تک، 15 سال تک مدرسے میں، اس آیت کو ہم نے پڑھا نہیں صاحب، اچھا ہوا آپ نے بتا دیا۔ کون سا انداز، کیسے الفاظ، وہ کیا بات تھی، کیا وجہ رہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شخصیات کے سامنے جن کے پیروں کی دھول کی دھول نہیں ہم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ کا چہرہ سرخ، آنکھیں لال ہو جاتی تھیں، وَاحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَابْيَضَّتْ وَجْهُهُ، وَاحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، آپ کا چہرہ سفید ہو جاتا تھا غصے سے، کبھی ایسا لگتا تھا کہ ابھی آپ ممبر رسول سے نیچے آ جائیں گے۔ وہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، وجہ کیا تھی کہ کچھ تھوڑی سی بھی اگر چیز دیکھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً اس کی اصلاح، فوراً اس کے لیے تاکید کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے، اور جس نے نہیں کیا سخت الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ یہ نہیں معلوم صاحب، عربی زبان سے واقف نہیں، رغم انف رجل کا کیا مطلب ہوتا ہے، تربت یداک کا کیا مطلب ہوتا ہے، نہیں معلوم، کیوں؟ عربی زبان نہیں آتی۔ قرآن آپ پڑھو، اور مولانا صاحب ہم محتاج ہیں، ہم کیا کریں، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں ایسا یا ایھا الذین آمنوا، ایسا پڑھتے ہیں ہم قرآن۔ اب جب ایسا پڑھو گے تو سمجھو گے کیسے؟ درخواست لے کر کے ماں کے سامنے پہنچے ہو یا باپ کے سامنے پہنچے ہو اور راگ کے ساتھ میں باتیں کر رہے ہو کہ ابا جان مجھ کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو والد کیا بولے گا؟ کیا ہو گیا؟ قرآن اس زبان میں پڑھو تو چلے گا، اپنے باپ کے سامنے اس زبان میں بات کرو یا اس انداز میں بات کرو تو باپ تمہیں پاگل سمجھے۔ تو
کیا سمجھ کے رکھا ہے تم نے قرآن کو اہمیت نہیں دی, اس کی زبان کو اہمیت نہیں دی, تو اللہ رب العالمین نے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان کی کہ لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, کہ ان کے لیے آخرت میں, دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. آج بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہو سکتا ہے اور پورا ہو رہا ہے. ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کا وعدہ جس کے تئیں پورا ہو رہا ہے, جماعت چھوٹی سی 40-45 ہزار کی, دنیا ان کے نام سے کانپتی. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو, اور اگر تم مومن نہیں تو 25-30 کروڑ کیوں نہ ہو تم ذلت و خواری کی زندگی گزارو گے. ادھر 1 کروڑ بھی نہیں, لیکن دنیا ان کا لوہا مانتی ہے, تم 25 کروڑ ہو کر کے غلامی کے حوالے. ایسا کیوں؟ تھوڑا رجوع کیجیے آپ کتاب اللہ کی طرف, تھوڑا رجوع کیجیے آپ سنت رسول اللہ کی طرف, تھوڑا جاگرکتا لائیے کہ آدمی عربی زبان میں ماہر ہو, عربی کو سمجھے, قرآن کو سمجھے, اور بیشتر جو مواد اس کو سمجھنے کے لیے عربی میں موجود ہے اس کی طرف پلٹے. اب یہاں پر آدمی ترجمے کا محتاج. بھائی میری فکر جتنی ہے اپنی اتنی ہی فکر کے مطابق میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا, اور جو چیز اب ہوتا ہے آدمی کی فطرت ہے کہ جو چیز آدمی کو اپنی فکر کے مطابق ملتی ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہے, باقی کو چھوڑ دیتا ہے باقی کو. اچھی چیزیں نہیں. ابن کثیر کے حوالے سے میں اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کے سلسلے میں, کہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو کوئی اللہ کے قانون کے علاوہ سے فیصلہ کرواتا ہے, جیسا کہ انہوں نے کیا تھا جبکہ اس میں اسلام سے بھی انہوں نے کچھ مسائل عرض کیے تھے, یہودیت سے بھی, عیسائیت سے بھی, اور کچھ اس میں ایسے تھے جو اس کی اپنی احوا کے مطابق, اپنی خواہشات کے مطابق جو اس نے بنایا تھا وہ تھے. انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کے مطابق فیصلہ کرے وہ کافر ہے. اگر آپ کہہ دو صاحب کہ نظام جمہوریت میں جو فیصلہ کرواتا ہے وہ کافر ہے, تبھی یہی علماء آپ کے اوپر لے کر چلیں گے کہ یہ تکفیر کر رہا ہے صاحب. یہ خوارج کا عمل ہے, تکفیر کرنا یہ خوارج کا عمل ہے, خود کا عمل نہیں دکھ رہا ہے. جس کو جھکنا چاہیے اللہ کے آگے وہ غیر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ بت کے سامنے جھک رہا ہے. بت کے سامنے جھکنے والے کو بھی آپ کافر نہ بولو. آپ بولنے والے کون ہوتے ہو؟ اچھا, ارے سری دکھ رہا ہے نا بابا, کفر کر رہے ہیں نا, وہ قبر کے سامنے جھک رہا ہے, مزار کے سامنے جھک رہا ہے, منسٹر کے سامنے جھک رہا ہے, اور جب بھی کچھ باتیں کر رہا ہے تو اس کے اعمال ایسے ہیں یا جو اس کی باتیں ایسی ہیں, اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ الفاظ سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک مومن کے کم سے کم یہ الفاظ نہیں ہو سکتے. ایک مومن اپنی زبان سے ان الفاظوں کو ادا نہیں کر سکتا. لیکن نہیں, آپ نہیں بول سکتے. علماء کرام نے, جن کو سلف صالحین یہ لوگ کہتے ہیں, انہوں نے بھی ذکر کیا. اب اس کے بعد میں یہ لے کر کے آتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم یہ باتیں پیش کر رہے ہیں, اگر کہ یہ 2 کوڑیوں کے ملوں کی بات ہمارے سامنے مت کرنا. ہم نے جن کے حوالے سے بات کیا ہے, کم از کم تم ان کی بات غلط ثابت کرنے کے لیے ان کے ہم اثروں کی بات لے کر آؤ. اور اگر تم وہاں سے بھی بات لاؤ گے تو ہم اور سلف کے پیچھے جائیں گے. ابھی جو خلف ہے جن کی ہم باتیں پیش کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کے سلف باقی ہیں جو اصل سلف ہیں. صرف سلف ہی بول دینا یا سلف بول دینے سے بات نہیں بنتی کہ سلف کون, کس کی باتوں پر عمل, کس کی باتوں کو مانا جائے گا. نہیں جانتے, ساری چیزوں سے نا بلد, نا آشنا, نہیں جانتے, قرآن کی زبان نہیں جانتے تو کیا جانیں گے. میں نے کچھ نام لیا آپ کے سامنے, شاید اب یاد بھی نہ ہوں وہ نام, کیونکہ رواں روی میں آئے اور چلے گئے. ہاں, زیادہ نام آپ کو جو یاد رہتے, جو اکثر میں لیتے رہتا ہوں, ابن قیم, ابن تیمیہ, ابن کثیر. لیکن جتنا نام میں نے لیا ہے اتنا ہی آپ کو یاد ہوں گے یہ کلیتوں کے ساتھ میں. ابن قیم الجوزی کلیتوں کے نام سے, ان کے اصل نام بھی آپ کو معلوم ہے صاحب. تو وہی چیز جو عرف عام میں مشہور ہو جاتی ہے عوام اسی کو جانتی ہے, اس کے علاوہ نہیں.
اور علماء نے یہی کام کیا کہ آپ کا رشتہ کتاب اللہ سے توڑا، آپ کا رشتہ سنت رسول اللہ سے توڑا، آپ کا رشتہ سلف صالحین سے توڑا، اور آپ یہ خود نہیں جان پائے کہ ہمارے سلف صالحین کون تھے۔ اب یہ دیکھیے آپ کہ اتنی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے تمہید کے طور پر بیان کی، آیت کا ترجمہ پورا سن لیجئے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ ابھی جو تفسیر میں نے کی، آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ کو غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کرتے تو آپ کو وہ سیدھے راستے پر لے کر جاتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا۔ ہمارے لیے بھی کہ اگر ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہماری بھی کنڈیشن وہی رہتی۔ اپنے آپ کو ہم کہتے رہتے کہ توحید پرست، اہل حدیثوں کے دو ہی اصول کتاب اللہ اور سنت رسول، لیکن عمل سے بالکل کورے، لیکن زبانی دعوے بالکل پکے۔ اللہ رب العالمین کے یہ زبانی دعوے بالکل کام آنے والے نہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات آ رہی ہے، اس میں بھی ہمیں برابر خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا جو حق ہمارا بنتا ہے وہ رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، گرچہ وہ کتنا ہی اللہ کے نافرمان کیوں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک غالباً صحابی بھی شامل تھے، ان کے شکار ہو گئے تھے یہودیوں کا، تو لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا کہ جو ان کے ساتھ میں خیر کا، بھلائی کا جو معاملہ وہ پہلے کر لیا کرتے تھے، مستہ بن اساسہ، ان کے سلسلے میں کہ ان کو کچھ دینا لینا ان کے ساتھ میں ان کا چلتا رہتا تھا، لیکن یہ ایسا ان کے دماغ میں یہ آیا کہ یار اس نے ایسا کیا، تو اللہ رب العالمین نے فوراً آیت نازل فرما دی، روکا، یا پھر نہیں، وہ چیز نہیں، یوسلون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، وہ تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے جس کو دینا ہے وہ دے دو۔ کتنی بڑی بات کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک ذات پر یا پاک ہستی پر انہوں نے تہمت رکھ دی، الزام رکھ دیا، اور ان کا ساتھ انہوں نے دیا، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العالمین کا جو حکم نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے آپ کی پاک دامنی کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ عمل کہ بیٹھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ بھائی شکریہ ادا کرو کہ آیت نازل ہوئی، اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرو کہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتی ہیں کہ میں ان کی شکر گزار کیوں ہوں، اس پاک ذات کی شکر گزار ہوں گی جنہوں نے یہ آیت میرے پاک دامنی کے سلسلے میں نازل فرمائی ہے۔ تو یہ چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کی اطاعت کرو تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ رشتہ دار چاہے کیسے ہی ہوں، رشتہ داروں کا ہمیں برابر خیال رکھنا ہے، اس کے بعد میں پھر دوسرے لوگوں کا۔ مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ اگر تم یہ چاہتے ہو ہاں تو پھر ابھی پلٹ آؤ اللہ کی طرف، ابھی اپنے معاملے کو سدھار لو، اللہ رب العالمین تم کو معاف فرما دے گا۔ لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے۔ ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے، اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے۔
हम इससे खुदा की पनाह मांगते हैं कि हम भटकने या भटकाने वालों में शामिल हो जाएं। खुदा का ये एहसान है कि उसने हमें अंधेरों में चिराग जलाने की तौफीक बख्शी। इस एहसान का शुक्र यही है कि हम चिराग जलाते जलाते मर जाएं। ये शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी है, नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी है। हवा के रुख पर उड़ने वाले खस खाशात और पानी के बहाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ और हर रंग में रंग जाने वाले बेरंगों के लिए नहीं उतरी है। ये उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़्म रखते हो, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके बहाव को फेर देने की हिम्मत रखते हो।